ولید اقبال صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے رابطے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ شاید اتحاد کریں اور مل کر جو ہے وہ تحریک چلائی جائے حکومت کے خلاف، کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک وہ اتحاد جو ہے نہیں بن پا رہا؟ ایکچولی جی میں اس پہ کوئی زیادہ روشنی ڈال نہیں سکتا، کیونکہ اس معاملے کو اس میں پرسنلی میں انوالو نہیں ہوں۔ میرے خیال اسد کیسر صاحب ہیں اور ایک کچھ اور لیڈرز ہیں ہمارے جو اس میں ڈیل کر رہے ہیں زیادہ۔ یہ آج میرے علم میں نہیں ہے کوئی خاص ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج زیادہ اس موضوع کو توجہ مل گئی ہے، لیکن تقریباً فروری کے الیکشن کے بعد سے ہماری ان سے ملاقاتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں، اور ان کو بھی کچھ شکایت ہے ہمارے جیسی جو عمل ہوا 8 فروری کو، اور وہ شکایت جو ہے جس حد تک ہمارے ان سے بے تحاشا اختلافات ہیں بھی اور رہے بھی ہیں، اور شاید آگے آنے والے وقت میں بھی رہیں، لیکن اگر اس اتنے اہم معاملے پر اگر ہماری اور ان کی ایک آواز ہو، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ دنیا بھر کے آبزرورز نے، دنیا بھر کی، صرف ہم نے ہی چراغ تلے اندھیرا، ہمارے اداروں ہی کے، ہمارے آئینی ادارے ہوں یا دیگر ادارے ہوں، الیکشن کمیشن ہو، وہ چراغ تلے اندھیرا یا پٹی بندی ہوئی ہے، ان کو مطلب یہ ابھی تک اتنے اس پہ سوالات اٹھے ہیں جو انٹرنیشنلی اٹھائے گئے ہیں، انہوں نے جواب انہوں نے مطلب میڈیا کو مخاطب تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ ولی صاحب ملک میں کون سے انتخابات ہیں جن پر سوالات نہیں اٹھے؟ ہاں تو نہیں تو اس پہ آپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، آپ مجھے طلائی تمغہ پہنائیں گے ارشد ندیم کی طرح، اپنے آپ کو پہنائیں گے کہ جی کون سا الیکشن ہوتا ہے اس لیے ہم بڑے مہان ہیں، بڑے شرم سے ہمارے سر جھکنے چاہیے، ہمارے آنسو بہنے۔ سر وہ سوال یہ بات کرتے ہوئے بہت ذلت کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، اور یہ کہ آپ اس کو ایسے کہہ رہے ہیں۔ نہیں سر میں نہیں کہہ رہا، آپ قانون ساز میں مذمت کرتا ہوں، جتنی باری مرضی اس طرح ہو۔ ولی صاحب آپ قانون ساز رہے ہیں، آپ سینیٹر رہے ہیں، آپ جو لا کمیٹیاں تھیں ان میں الیکشن ایکٹ کے بلز آئے، سوال یہ تھا کہ ملک میں یہ افسوسناک بات ہے کہ جو بھی انتخابات ہوئے ان پر سوالات اٹھے ہیں۔ تحریک انصاف اب بھی ایوان کے اندر ہے، جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی آپ اس کمیٹی کا حصہ تھے، آپ سینیٹ میں ابھی اپوزیشن لیڈر آپ کا ہے، تو یہ جو تحفظات آپ کے ہیں الیکشن کمیٹیوں میں ہونے کے باوجود دور کیوں نہیں ہو رہے سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جب ہماری حکومت تھی اور جب ہم بلز لے کے آ رہے تھے اور میں ان کمیٹیز میں موجود تھا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور، ان دونوں میں وہ بلز آئے۔ کون سے معاملات پہ تھے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ۔ ہم یہ محسوس کرتے تھے، آج بھی محسوس کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات میں کہ وہ ایسی اصل دھاندلی پاکستان میں جو ہوتی ہے وہ 5 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ سب کو پتا ہے، اور یہ ہوتی ہے کہ رات کے 1 بجے کچھ اور رزلٹ ہے، صبح اٹھتے ہیں تو کوئی اور رزلٹ آیا ہوتا ہے، یہ ایک بٹن دباتے ہیں 5 بجے اور 6 بجے سے پہلے رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے اس کے علاوہ یہ کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے ووٹ کا اختیار دیا تھا، ان کا طریقہ کار بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جیسے ہی آئی انہوں نے اس کا کلا کامہ کر دیا، بیکاز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ انتخاب ہو ہی نہ، اور پھر الیکشن کمیشن کی کارکردگی آپ نے دیکھی ہے۔ میرے خیال میں اگر دنیا کی کبھی کوئی آ کے سرویز ہوں اور ریٹنگ دی جائے نا، تو پاکستان کو جو 193 ملکوں میں یا 170 ملکوں میں سے 165ویں پوزیشن ملتی ہے، 168ویں پوزیشن ملتی ہے، وہ ادھر اس معاملے میں بھی ملے گی، بڑے افسوس کے ساتھ۔ لیکن ولی صاحب پھر الیکشن کمیشن پہ آپ کو تحفظات ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے نام کا اعلان کس نے کیا تھا؟ بہت بڑی غلطی تھی جی، آپ لوگوں نے کیا؟ بالکل کی تھی، بہت بڑی غلطی کی تھی جی، اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسی غلطی نہ کروائے ہم سے۔ دباؤ بھی کیا تھا؟ یہ میں نہیں جانتا جی، لیکن میرے خیال خان صاحب کا ریکارڈ پہ بیان موجود ہے کہ جنرل باجوہ کے مشورے پہ کیا تھا، یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ایسی بات تھی، لیکن اعلان شیریں مزاری صاحبہ نے کیا تھا۔ جس نے بھی کیا میں نے نہیں کیا تھا، اور اچھی بات ہے میں نے نہیں کیا۔